آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور فرما برداری یہ بھی ایک بڑا اہم ترین حق کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امت دے ذمے، اور یہ ایسا حق ہے کہ یہ تو بغیر کوئی بھی مسلمان کہلوان والا نہ دنیا چ نجات پا سکتا ہے نہ آخرت دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول دنیا تے مبعوث فرمائے نے، سارے نبیاں تے رسولاں دا حق اللہ نے یہی بیان فرمایا ہے، لیطاع بإذن اللہ، کہ ہر نبی دا اے حق کہ او دی امت دے ذمے کہ اللہ دے حکم نال اس نبی دی اطاعت تے فرما برداری کیتی جائے۔ جس طرح ہر نبی دا اے حق او دی امت دے ذمے ہے، اسی طرح میرے اور تواڈے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حق بھی امت دے ذمے اے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت تے فرما برداری کیتی جائے۔ اور قرآن دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے متعدد مقامات تے اس بات دا حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والیو، اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کرو۔ قرآن دے کئی مقامات جنہ دے اندر رب نے اے آرڈر دیتا ہے، آؤ ذرا سماعت فرماؤ کہ رب نے کس انداز دے اندر اپنے نبی دی اطاعت دا حکم دیتا ہے، اور کتنی کو ضروری ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت اور فرما برداری۔ آج کئی لوگ جڑے اپنے آپ نو مسلمان کہلواندے نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت نو ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ وہ سمجھتے نے کہ اسی اپنی مرضی دے نال بھی اپنی سمجھ دے مطابق بھی اعمال کر سکنے ہیں، جبکہ رب نے اعمال دی قبولیت دیاں جیڑیاں شرطاں بیان فرمائیاں نے، انہاں وچوں ایک شرط ہے کہ او عمل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق ہونا چاہیے، آپ علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ علیہ السلام دے طریقے اور سنت دے مطابق عمل نہ ہوئے، اس عمل دی قبولیت بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب نے شرط لگا دیتی ہے، اور نبی علیہ السلام خود بھی اس بات دی وضاحت فرما چکے نے۔ اللہ نے بھی یہ شرط لگائی ہے کہ عمل دی قبولیت واسطے شرط ہے کہ عمل کرنے والا اللہ نو ایک مننے، وحدہ لا شریک مننے، اور اللہ دے حکم دے مطابق عمل کرے، اور دوسری شرط ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے مطابق عمل کرے۔ اگر سنت دے مطابق میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق عمل نہیں کرتا، اس عمل دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ اور نبی علیہ السلام خود اس بات دی وضاحت فرما چکے نے، آپ فرماندے نے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جیڑا بندہ کوئی ایسا عمل کردا ہے جیڑا ساڈے حکم دے مطابق نہیں، ساڈی سنت تے ساڈے طریقے دے مطابق نہیں، فہو رد، فرمایا او عمل مردود ہے، اس عمل دی اللہ دے ہاں کوئی حیثیت نہیں۔ جس عمل دی اندر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت نہیں، آپ علیہ السلام دی فرما برداری نہیں،
وہ عمل مردود ہے، وہ عمل رد کر دیتا جاندہ ہے۔ اس واسطے آپ علیہ السلام دی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ نماز ہوئے، روزہ ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، حج ہوئے، عمرہ ہوئے، صدقہ و خیرات ہوئے، جہاد ہوئے، کوئی بھی عمل ہوئے، جب تک وہ نبی علیہ السلام دی سنت اور آپ علیہ السلام دے طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا، اس عمل دی کوئی حیثیت نہیں، اللہ دے ہاں او دی کوئی وقت نہیں۔ اللہ مینو اور توانو سنت دے مطابق ہر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام دی صحیح معنی اچھی اطاعت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا سنو، رب نے کنہ کو حکم دیتا ہے اپنے پیغمبر دی اطاعت دا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ فرمایا اے ایمان والو، اے پنجواں پارہ رب تے قرآن دا سورہ النساء ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے حکمرانہ دے اچھے اعمال دے اندر اطاعت کرو، اپنے حکم دین والے حکمرانہ دی حقیقی معاملات دے اندر جیڑے قرآن اور حدیث دے مطابق نے انہاں کماں دے اندر اپنے حکمرانہ دی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تواڈا اپنے حکمراناں نال کسے عمل چ اختلاف ہو جاندا ہے، اگر تواڈا اپنے اماماں نال کسے عمل چ اختلاف ہو جاندا ہے، اگر تواڈا اپنے علماء نال کسے معاملے چ اختلاف ہو جاندا ہے، تے پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا اگر تواڈا تنازع تے جھگڑا ہو جاندا ہے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تے پھر اس معاملے نو اللہ دی طرف لوٹا دیو، او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لوٹا دیو۔ ویکھو کہ اللہ تانوں اس کام وچ کی حکم دیندے نے، رسول اللہ تانوں اس کام وچ کی حکم دیندے نے۔ اگر تہاڈا علماء نال اختلاف ہو جائے، اپنے اماماں نال اختلاف ہو جائے، اپنے حکمراناں نال اختلاف ہو جائے، تے گل اللہ کے رسول دی طرف لوٹانی ہے، کیونکہ اطاعت اگر ہو سکتی ہے تے اللہ تے او دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہو سکتی ہے۔ تسی اپنے مسئلے نو اللہ دی طرف لوٹا دیو اور رسول اللہ دی طرف لوٹا دیو، جو اللہ کہندے او من لو، جو رسول اللہ کر کے وکھاندے نے انہوں تسلیم کر لو۔ ہن رب نے اے دسیا کہ رسول اللہ وال اس گل نو لوٹانا کنا کو ضروری ہے۔ ذرا قرآن دے انداز سے غور کرنا، اللہ فرماندے نے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تسی اللہ تے ایمان رکھ دے ہو، اگر تسی آخرت تے ایمان رکھ دے ہو، اگر تواڈا اللہ تے ایمان ہے، اگر تواڈا آخرت تے ایمان ہے، تے پھر اللہ تے او دے رسول کو لو فیصلہ کروا لو، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری کر لو۔ ذالک خیر و احسن تأویلا۔ رب نے اس آیت کے اندر دسیا ہے کہ امامہ دی گل لٹائی جا سکتی ہے،
مولویاں دی بات رد کیتی جا سکتی ہے، ساری دنیا دے سکالراں دی بات نو ٹھکرایا جا سکتا ہے، ساری دنیا دے مفتیاں دی بات رد کیتی جا سکتی ہے، ساری دنیا دے اعلی حضرات دی بات نو رد کیتا جا سکتا ہے۔ اگر اس دنیا دے اندر کسی دی بات حرف آخر ہے جنوں رد کرنا حرام اور ناجائز ہے، جنوں مننا فرض اور ضروری ہے، ایماندار ہون واسطے جنہ دی بات مننا ضروری ہے، او اگر ہستی ہے یا عرش والے رب دی ہستی ہے اور اس تو بعد ذات ہے تے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی میرے نبی دا اینا حق ہے امت دے ذمے کہ میرے پیغمبر دی اطاعت مومن بنن واسطے ضروری ہے، ایماندار بنن واسطے میرے پیغمبر دی اطاعت ضروری ہے۔ رب نے شرط لگا دیتی ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تواڈا اللہ تے ایمان ہے اور آخرت تے ایمان ہے تے پھر توانو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی پے گی، میرے پیغمبر دی بات نو تسلیم کرنا پوے گا۔ آؤ میں دسا میرے رب نے کنہ کو اپنے نبی دی اطاعت والا حق امت دے ذمہ لگایا ہے، کنہ کو ضروری ہے۔ آپ دیکھو نا قرآن دے اندر اللہ ایک مقام دے اتے اس طرح اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے ایک مقام تے پارا رب دے قرآن دا چوتھا ہے، یہ جڑا تساں سنے ہے اے جناب پارا پنجویں، اور ایک مقام جڑا سنان لگائے چوتھا پارا ہے، رب دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ فرماندے نے چوتھا پارہ سورۃ آل عمران جے فرمایا اللہ دی اطاعت کرو اور او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو۔ اللہ اے تیری تے تیرے نبی دی اطاعت کیوں ایڈی ضروری ہے، کیوں کرنی ہے، سبب کی ہے، وجہ کی ہے، اور رب وجہ بیان کرنے لگے فرمایا لعلکم ترحمون، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرو تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے، تاکہ اللہ دی رحمت تواڈے تے نازل ہوئے۔ یعنی میرے پیغمبر دا حق اگر امت ادا کرے، نبی علیہ السلام دی اطاعت کرے تے رب عطا کی کر دے لعلکم ترحمون۔ فرمایا جدو تسی میری تے میرے پیغمبر دی اطاعت کرو گے، میری تے میرے نبی دی فرما برداری کرو گے، عرش والا رب تواڈے تے اپنیاں رحمتاں نازل فرمائے گا، رب تواڈے تے اپنیاں مہربانیاں نازل فرمائے گا، اللہ تواڈے تے رحم کرے گا۔ ایک قرآن دا چوتھا پارہ ہے جیڑا دس رہا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ آپ دی اطاعت کرن نال اللہ دی رحمت حاصل ہوندی ہے، اللہ دی مہربانی حاصل ہوندی ہے، رب رحم کر دے انہاں لوگاں تے جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام دی اطاعت کرتے ہیں۔ اے نواں پارہ ذرا قرآن دا سنیا جے، رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اوتھے بھی اللہ نے اپنی رحمت دی بات فرمائی ہے۔ اللہ فرماندے نے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل
لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي ينزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ فرماندے نے لوگوں میری رحمت بڑی وسیع ہے، میں اپنی رحمت نو ہر شے نالوں وسیع بنایا ہے۔ ربا تیری رحمت کنہ نو حاصل ہوندی ہے؟ فرمایا فَسَتُبُعَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت انہاں لوگاں دے مقدر چ لکھنا وا جڑے متقی بن جاندے نے، جڑے پرہیزگار بن جاندے نے، والذین هم ویؤتون الزکاۃ، تے جڑے زکاتاں ادا کردے نے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، میں اپنی رحمت انہاں دے مقدر وچ لکھنا وا جڑے میریاں آیتاں تے ایمان لے اوندے نے۔ اللہ اور کنہ دے مقدر وچ تو اپنی رحمت لکھنا ہے؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، میں اپنی رحمت انہاں لوگاں دے مقدر وچ لکھنا وا جڑے میرے امی نبی جدا تذکرہ تورات وچ بھی موجود ہے، جس نبی دا تذکرہ انجیل وچ بھی موجود ہے، جس نبی دا تذکرہ سابقہ کتاباں وچ بھی موجود ہے، جدا نام نامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جڑے میرے اس نبی دے تابع دار بن جاندے نے، میں انہاں دے مقدر وچ اپنی رحمت لکھ دینا وا۔ میرے پیغمبر دی اطاعت اتنی ضروری ہے کہ رب رحمت انہاں دے مقدر وچ لکھ دے جڑے میرے نبی دے تابع دار بن جاندے نے، جڑے میرے نبی دے فرما بردار بن جاندے نے، جڑے میرے نبی دی سنت دے پیروکار بن جاندے نے، جڑے میرے پیغمبر دے طریقے دے مطابق اپنی زندگی بسر کردے نے، فرمایا میں رب انہاں دے مقدر وچ اپنی رحمت لکھ دینا وا۔ حضرات میرے پیغمبر دی اطاعت کتنی کو ضروری ہے؟ اے امت دے ذمہ حق ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کی جائے۔ اگر کوئی امتی حق ادا نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پتہ کنی کو ضروری ہے نبی علیہ السلام دی اطاعت؟ اینی ضروری ہے کہ اللہ دی اطاعت اگر بندہ کرنا چاہے تو پھر پہلا نبی پاک دی اطاعت کرنی پوے گی۔ نبی علیہ السلام دی اطاعت تو بغیر اللہ دی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اور جیڑا رب دی گل نہ منے، اللہ دا فرما بردار نہ ہوئے، رب دے آکھے نہ لگے، تو یہ دسو بندہ کدی دنیا آخرت نجات پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا۔ جیڑا اپنے خالق دا، اپنے مالک دا، اپنے الہ دا، اپنے معبود دا، اپنے رب دا جیڑا بندہ فرما بردار نہیں، وہ کدی بھی نجات نہیں پا سکتا، کامیابی نہیں پا سکتا، کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ تے اللہ دی اطاعت کیویں بندہ کرے گا؟ پہلا رسول اللہ دی اطاعت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تو بغیر اللہ دی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کتھے لکھے ہے؟ قرآن میں لکھے ہے، سنیا جے ذرا رب دا قرآن 5واں پارہ جے، مولا فرماندے نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ ایدہ ترجمہ کیے
فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جیڑا میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، بس تحقیق انہیں اللہ دی اطاعت کی تھی۔ یعنی رب نے اپنی اطاعت اپنے نبی دی اطاعت نو قرار دیتا ہے کہ جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا اور نہیں اللہ دی اطاعت کی تھی اور نہیں رب دی فرما برداری کی تھی، تے ایدہ مفہوم برعکس کی ہوئے گا، جن نے میرے رسول دی مخالفت کی تھی انہیں حقیقت وجہ کی دی مخالفت کی تھی، اللہ دی مخالفت کی تھی۔ اور جیڑا اللہ دی مخالفت کرے وہ کدی کامیاب ہو سکدا، وہ کدی نجات نہیں پا سکدا، وہی بندہ نجات پائے گا جیڑا اللہ دی اطاعت کرے گا، اور اللہ دی اطاعت وہی کرے گا جیڑا رسول اللہ دی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے، یہ کیوں بلا؟ کیونکہ میرے پیغمبر کوئی بھی بات اللہ دی وحی تو بغیر نہیں کرتے۔ کتنے لکھے ہے؟ قرآن میں لکھے ہے، سورہ نجم ہے پارہ 27واں، مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ رب نے قسم کھا دی ہے، ستارے دی قسم کھا کے رب کہہ رہے ہیں، فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، اے دنیا جہان دے لوگو، تواڈا اے صاحب، تواڈا اے ساتھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تے اے گمراہ نے نہ ہی رستے تو بھٹکے ہوئے نے، وما ینطق عن الہوا، تواڈا اے پیغمبر، تواڈا اے ساتھی اپنی مرضی دے نال کلام نہیں کر دے، اپنی مرضی دے نال نہیں بول دے، اپنی خواہش نال نہیں دے بول دے۔ اللہ کیویں بول دے نے؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحی، میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں بھی دین دے معاملے دے اندر کلام کرتے نے اللہ دی وحی نال بول دے نے۔ رب دی وحی تو بغیر نبی علیہ السلام کلام نہیں کرتے، رب دی وحی تو بغیر میرے پیغمبر نہیں بول دے۔ حضرات میرے نبی جدوں بھی دین دی بات کرتے نے، جدوں بھی شریعت دی بات کرتے نے، جدوں بھی اسلام دی بات کرتے نے، جدوں بھی مسئلہ بیان فرماندے نے، رب دے حکم نال اللہ دی وحی نال بیان فرماندے نے۔ تے جدوں میرے رب دی وحی آنی ہے تے میرے نبی نے مسئلہ دسنا ہے، رب دی وحی آنی ہے تے میرے نبی نے حکم دینا ہے، پھر میرے نبی دی اطاعت اصل وچ کدی اطاعت ہوئی؟ اللہ دی اطاعت ہوئی۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے یہ دی مثال آپ بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا میری مثال اس طرح ہے جس طرح ایک بادشاہ کھانا پکاندا ہے، دعوت پکاندا ہے، دعوت تیار کردا ہے تے پھر اپنے ہر کارے نو بھیجدا ہے۔ ہر کارا آندے نے جیڑا گلی گلی کوچا کوچا اعلان کردا ہے، جا کے اعلان کرن والا آندا جا جا کے اعلان کر دے اج دوپہر دا کھانا تواڈا بادشاہ دے محل وچ ہے۔ ہن او ہر کارا آیا ہے، او گلی گلی آوازیں دے رہے ہے، کوچا کوچا جناب ہوکے دے رہے ہے، بازار بازار اعلان کر رہے ہے کہ اج تواڈا کھانا بادشاہ دے محل وچ ہے، اج تواڈی دعوت بادشاہ دے محل وچ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جن نے اس ہر کارے دی، اس اعلان کرن والے دی، اس بلان والے دی، اس دعوت دین والے دی دعوت نو من لیا، او دی گل نو تسلیم کر لیا، او تے بادشاہ دے محل وچ داخل بھی ہو جائے گا تے جا کے کھانا بھی کھا لوے گا۔ تے جن نے اس اعلان کرن والے دی گل نو نہ منیا، جن نے اس آواز دین والے دی آواز تے لبیک نہ آکھیا، جن نے اس اعلان کرن والے
والے دی بات نو چٹھلا دیتا او بادشاہ دے محلے چ داخل بھی نہیں ہو سکے گا تے کھانا بھی نہیں کھا سکے گا۔ اللہ دے نبی یہ مثال کادی دیتی جے، فرمایا رب نے جنت بنائی، کی بنائی؟ رب نے جنت بنائی، پھر انہیں اعلان کرنے واسطے میں محمد نو بھیجیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گلی گلی اعلان کر رہا، میں کوچا کوچا اعلان کر رہا، میں بازار بازار اعلان کر رہا، میں نگری نگری اعلان کر رہا، میں پنڈ پنڈ اعلان کر رہا، میں شہر شہر اعلان کر رہا، قولوا لا الہ الا اللہ، اور جیڑا میری من لوے گا اوہی اللہ دی جنت داخل ہوئے گا، اوہی جنت دیاں نعمتاں کھائے گا، تے جیڑا میری نہ منے گا اور رب دی جنت داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنا کنا کو ضروری ہے۔ رب دی جنت جے داخلہ میرے نبی دی اطاعت تو بغیر مل سکدا نہیں، مل سکدا۔ جب تک میرے نبی دی بات نہیں مننی، آپ دی اطاعت تے فرما برداری نہیں کرنی۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا قرآن دا ترجمہ سنو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے نبی دی اطاعت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ دی اطاعت حقیقت وچ کدی اطاعت ہے؟ سارے بولو کدی اطاعت ہے؟ اللہ دی اطاعت ہے۔ محمد کا فرما ہے، فرما خدا کا۔ میرے نبی علیہ السلام دی حیثیت سمجھے آجے، آپ دی بات دی حیثیت کی ہے محمد کا فرما صلی اللہ اچھی آکو صلی اللہ۔ پچھلے جمعے پورا جمعہ اس گل تے پڑھایا ہے کہ جیڑا درود نہیں پڑھتا لعنتی ہو جاندہ ہے، تسی پھر چپ کر کے بیٹھے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈی سستی جائز نہیں۔ پتہ نہیں کنے تو انہوں دس چھڑیا کہ نبی پاک دا نام سن کے چپ کر رہی ہے، اور جیڑا میرے نبی دا نام سن کے چپ کر رہی ہے درود نہیں پڑھتا، میں پچھلے جمعے 3 روایتاں پیش کیتیاں سن، لعنتی ہو جاندہ ہے، سب تو بڑا بخیل ہو جاندہ ہے، ذلیل تے رسوا ہو جاندہ ہے۔ عجیب لوگ ہو تسی میرے نبی دا نام سن کے درود نہیں پڑھتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا فرما ہے، فرما خدا کا، جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ دا ترجمہ محمد کا فرما ہے، فرما خدا کا، جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا۔ جمال الہی اگر دیکھنا ہو تو دیدار کافی ہے، خیر الورا کا ہے اس کی اطاعت۔ من یطع الرسول، کدی اطاعت؟ اللہ دی ہے اس کی اطاعت۔ من یطع الرسول ہے اس کی اطاعت۔ من یطع الرسول ہے قرآن میں یہ قول رب العلا کا۔ محمد کا فرما ہے، فرما خدا کا، جو منشا خدا کا وہی مصطفیٰ کا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام دی اطاعت امت دا حق ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کرے، اور اگر نہیں کرے گی تے انہیں نبی پاک دا حق ادا نہیں کیتا۔ اور جیڑے لوگ میرے نبی دا حق ادا کرتے نے، آپ علیہ السلام دی اطاعت کرتے نے، فرما برداری کرتے نے، انہاں نوں لبدا کی ہے؟ آؤ میں ذرا تھوڑا جہا نچوڑ تانوں دس دیاں۔ اوے سب تو ضروری شے کیڑی ہے؟ ایمان۔ سب تو ضروری تے بنیادی چیز کیڑی ہے؟ ایمان۔ ایمان تو بغیر کوئی بندہ نجات پا سکدا؟ تو میں اگے بھی تانوں پچھلے جمعے بھی دسیا سی شاید، تے ہن بھی تواڈے کول پوچھ رہا، بے ایمان بندہ جنت وچ داخل ہو سکدا ہے؟
بے ایمان بندہ رب دی رحمت حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں۔ جنت وچ داخل ہونے واسطے شرط ہے کہ بندہ مومن ہوئے۔ کی ہوئے؟ مومن ہوئے۔ اور مومن کیویں بنے گا؟ مومن بنن واسطے شرط ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دی اطاعت کی جائے۔ ایک میں پہلا بھی گل دسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن بنن اے بھی حق بیان کر چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام دے نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرنا اے بھی امت دے ذمے آپ علیہ السلام دا حق ہے کہ آپ علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت کی جائے۔ اور اے محبت آپ نال ساری کائنات تو ود کے کرنا اے ایماندار ہون واسطے شرط ہے۔ اگر کوئی بندہ میرے نبی علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت نہیں کردا او مومن ہو سکدا؟ سارے بولو ہو سکدا؟ او جنت وچ داخل ہو سکدا؟ نہیں۔ جنت بنی ہے ایمان والیاں واسطے، مومن بنن واسطے میرے نبی علیہ السلام نال ساری کائنات تو ود کے محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور محبت دا ایک انداز ہے کہ نبی علیہ السلام دی اطاعت کی جائے، کیونکہ اطاعت بھی بغیر اطاعت کرے ہو بغیر بھی بندہ مومن بن سکدا نہیں بن سکدا۔ آؤ ذرا سنو کتے لکھی ہے کہ اطاعت میرے نبی دی کریوں بغیر بندہ مومن نہیں بن سکدا۔ اے 18واں پارہ جے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ مومنہ دی گل بیان کر رہے کہ مومن کون ہوندے نے، مومنہ دی علامت کی ہے، مومنہ دی نشانی کی ہے۔ آواز ہوندی ہے مولا فرماندے نے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون۔ اور ان دو آیتاں دا ترجمہ سن لو۔ اللہ فرماندے نے انما کان قول المؤمنین، بے شک بات ایمان والیاں دی۔ اے انما جڑا نا انما اینو آندے نے کلمہ حصر، اے دا معنی اے بندا ہے کہ ایس گل تو علاوہ کوئی دوجی گل نہیں، اے جڑی گل بیان ہو رہی ہے اے دے تو علاوہ کوئی دوجی بات نہیں، اے ہی بات ہے۔ اللہ کی فرمایا انما کان قول المؤمنین، بے شک ہے گل ایمان والیاں دی، بے شک ہے جواب ایمان والیاں دا، بے شک ہے بات ایمان والیاں دی، بے شک ہے قول ایمان والیاں دا۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جس وقت انہاں نو بلایا جاندا ہے اللہ دی طرف اور او دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ول بلایا جاندا ہے، کنہاں نو بلایا جاندا ہے؟ ایمان والیاں نو۔ کدے ول بلایا جاندا ہے؟ اللہ ول بلایا جاندا ہے، رسول اللہ ول بلایا جاندا ہے۔ اور بلایا کیوں جاندا ہے؟ لیحکم بینہم، تاکہ اللہ تے او دا رسول انہاں دے مسئلیاں دا فیصلہ فرما دین، انہاں دی بات دا فیصلہ کر دین۔ تے فرمایا جدو اللہ تے او دا رسول بلاندے نے تے مومن اگوں کی آندے نے، جواب کی دیندے نے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن آندے نے اللہ اساں تیری گل سن لئی، اساں نبی علیہ السلام دی بات سن لئی، واطعنا تے جو تساں آکھیا اساں من بھی لیا۔ مومنہ دی نشانی کی ہے کہ نبی علیہ السلام وال تے اللہ وال جدو انہاں نو بلایا جاندا ہے تے مومن آندے نے سمعنا و اطعنا، اللہ اساں تیری تے تیرے نبی دی گل سن بھی لئیے اور اللہ تیری تے تیرے نبی دی بات من بھی لئیے۔
کو گل سمجھ آئی جے؟ رب نے مومنہ دی نشانی دسی ہے کہ مومن کی آندے نے سن بھی لیا تے اج دے مومن کی آندے نے تسی بھی تے مومن ہی بیٹھے ہو نا. ذرا لاؤ ہاں صاحب، تسی جدو قرآن دی تے نبی دی حدیث دی بات سن دے ہو تسی کی آندے ہو؟ تسی آندے ہو سن تے لیا ہے، من بھی لواں گے جدو ویلا آئے گا، حالے نہیں منن ہوندا. ایمان نال دسو اے گل انج ہے کہ نہیں عملی طور تے؟ اسی آنے ہاں سن تے لیا ہے، ہر جمعے سننے ہاں تے من دے کیوں نہیں ہو؟ او جی من لواں گے، حالے بڑی زندگی پئی ہے، من لواں گے. ایمان نال دسو ہاں اساں کنا کو نبی پاک دیاں گلاں نو منیا؟ سننے تے ہیں وا نا. ایتھے کسے مسیتی کسے مولانا صاحب دا درس ہوئے اسی ماشاءاللہ چیچا پہنچ کے جانے ہاں، درس سننے ہاں، تقریراں سننے ہاں، جلسے سننے ہاں، اور جمعے دے خطبے سننے ہاں، وعداں سننے ہاں، سارا کچھ سننے ہاں. اے دسو اسی نبی پاک دی جیڑی گل سن کے آنے ہاں انہوں ماننا کنا کواں؟ ساڈے چو کنے لوگ نے جنہ نبی پاک دی تے اللہ دی گل مان کے حرام کاروبار چھڈے ہون، سودی لین دین ترک کیتا ہوئے؟ ساڈے جو کنے لوگ نے جنہ نبی علیہ السلام دا حکم مان کے اپنیاں داڑیاں چھڈیاں ہون انہاں نو ودایا ہوئے؟ اور ساڈے جو کنے لوگ نے جنہ نبی علیہ السلام دیاں گلاں من کے تے بدعتاں چھڈیاں ہون، رسم تے رواج چھڈے ہون، خرافات چھڈیاں ہون؟ کیوں جی سننے تے ہیں نا، اسی ماننے کنی کو؟ ذرا پوچھو ہاں ایتھے اندر اپنے کولوں اپنے دل کولوں کہ اسی مومن بھی ہیں وا کہ نہیں؟ اور رب نے آکھیا مومنہ دی نشانی کی ہے؟ جدو اللہ تے رسول دی دعوت ملدی ہے تے کی آندے نے؟ سمعنا وا، سارے آکھو ہاں والا اور آکھن والی توفیق مل جائے. سمعنا وا اطعنا. میرے نبی دے صحابہ نے کر کے بخایا نا، اسی تے صرف دعوے ہی کرنے ہیں، عمل والی گل ساڈے وچ کوئی نہیں. ایک صحابی سفر تو آئے تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایک جھلک وکھان لگا مومن انج دے ہوندے جے. ہو سکتا ہے تسی آکھو جی کوئی نمونہ وکھاؤ مومن ہوندے کیویں دے نے، اسی بھی بن جائیے. میں تمہیں ایک جھلک وکھان لگا مومن انج دے ہوندے نے. سفر تو آیا، ہاتھ وچ سونے دی انگوٹھی پائی ہے، کیونکہ جدو سفر تے گیا سی ادو نبی پاک نے بھی سونے دی انگوٹھی پائی سی، اونے بھی پا لئی کہ نبی پاک نے پائی ہے تے میں بھی پا لئی ہے. سفر تو واپس آیا تے مسئلے دا پتہ نہیں لگا، واپس آیا تے مسجد دے اندر گیا نماز پڑھن واسطے تے میرے پیغمبر نے اے دے ہاتھ تے سونے دی انگوٹھی ویکھی تے آپ غصے چاہ گئے. کدے چاہ گئے؟ غصے چاہ گئے. کئی ساتھی نے جنہوں میں کئی بار کہہ چکے ہیں بھائی سونا نہ پایا کرو، مرداں تے سونا پانا من ہے، وہ اترو سندے نے تے اترو کٹ چھڑدے نے، انہوں اثر ہی نہیں ہوندا. حالانکہ میرے پیغمبر علیہ السلام غصے چاہ گئے، مرداں واسطے سونا حرام آ چکے ہیں، مرد سونا نہیں پا سکتے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے غصے دے اندر اے دے ہاتھ تو انگوٹھی لا کے چھوڑ دیتی ہے تے نال آپ نے غصے نہ لا کیا جدو منع جو کر دیتے ہے سونے دی انگوٹھی باندھ تو پھر کیوں پائی ہے؟ ہن اینو مسئلے دا پتہ کوئی نہیں سی، یہ سفر تو واپس آیا ہے تے پا کے مسجد چ آ گیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے لا کے چھوڑ دیتی ہے تے آپ سٹ کے تے چلے گئے اپنے گھر وچ داخل ہو گئے. سیابا آندے نے او دے یار بیلی آندے نے پر تینوں نہیں پتا کہ اللہ نے مرداں دے سونا حرام کر دیتا ہے، نبی پاک نے انگوٹھی لا دیتی ہے، صحابہ نے بھی سارے لا دیتی ہے. آندے میں سفر تو آیا مینوں نہیں سی پتا، میں جدو گیا سا ادو پائی ہوئی سی نبی پاک نے.
ہن واپس آیا تے ہن مینوں نہیں سی پتا کہ حرام ہو گیا سونا. آکھن لگے مرداں تے حرام ہویا ہے, بیبیاں لئی حلال ہے, اینو چک لے گھر لے جا, کسے عورت دے کام آ جائے گی, یا بیچ کے کوئی اپنی ضرورت پوری کر لئی. انہیں اگو جواب کی دیتا, اوے آج مومن سمعنا و اطعنا, آندے جنوں میرے نبی نے لا کے چھوڑ دیتا ہے میں انہوں ہاتھ نہیں لانا. جنوں میرے نبی نے لا کے چھوڑ دیتا ہے میں انہوں ہاتھ نہیں لانا. اسی بڑھے ہو چلے ہاں مسئلے سن سن کے کہ داڑھی منانا حرام ہے, اج بھی اجی منان تو بعد نہیں ہوندے. بڑھے ہو چلے ہاں سن سن کے داڑھی کترانا حرام ہے, میرے نبی نے حکم دیتا ہے واف اللہا وفر اللہا, اور داڑیاں نو چھڑ دیو, داڑیاں نو معاف کر دیو. اگو اسی طویلاں کرنے ہیں, سارا دین داڑھی چی واڑا ہے مولوی جی, اور کوئی کام نہیں تو نظر آندا سوائے داڑھی تو. اور دین سارا تے داڑھی چ نہیں واڑایا, پر دین وچ تے داڑھی ہے کہ نہیں ہے جی, دسو ہے کہ نہیں؟ تے اسا کنی کو منی ہے نبی پاک علیہ السلام دی, سننے تے ہیں نا, چھوٹے ہون تو لگے ہیں سنن, منی کنی کو ہے. تے اللہ نے کیا ہے مومنہ دی نشانی کی ہے, جدو مومنہ نو آکھیا جاندا آ جاؤ اللہ دی طرف, آ جاؤ رسول اللہ دی طرف, تے مومن کی آندے نے سمعنا و اطعنا, اسا سن بھی لیا تے اسا من بھی لیا. اصل گل مننا ہے, سنن تو بعد ایمان لے آنا ہے, تسلیم کرنا ہے. تے اللہ اگر کوئی مومن اس طرح دا بن جاندا ہے, سندا ہے تے مندا ہے, تے پھر انہوں کی ملے گا؟ فرمایا اولئک هم المفلحون, اے لوگ فلاح پان والے نے, نجات پان والے نے, کامیاب نے. دوسری آیت میں رب نے آکھیا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ, جڑا اللہ دی اطاعت کرے گا اور دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے گا, اللہ کو لو ڈر جائے گا, تے جڑے کماں تو اللہ تے رسول نے منع کر دیتا ہے انہاں تو بچ جائے گا. اولئک هم الفائزون, اے لوگ کامران نے, اے لوگ کامیاب نے. میرے رب نے کامیابی دے کامرانی رکھی ہے تے اپنے پیغمبر دے فرما برداراں واسطے رکھی ہے. ہر کم وچ میرے نبی دی اطاعت کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. ایمان سب دا بنیادی چیز ہے. ایمان بھی ملدا ہے تے نبی پاک دے آکھے لگیا ملدا ہے, آپ دی اطاعت کریا ملدا ہے. اب قرآن دا ایک مقام سنو, 5واں پارہ چ اللہ فرماندے نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ, اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فرمایا اے میرے محبوب نبی, مینوں تہاڈا رب ہون دی قسم, مینوں تہاڈا رب ہون دی قسم, رب اپنی آپ ہی قسم کھا رہا ہے. حالانکہ رب قسم نہ کھائے تو دی گل وچ کوئی شک ہو سکتا ہے, اور جے رب بغیر قسم تو بات کرے تو دی بات غلط ہے نہیں نا. پر رب اپنی قسم کھا رہا ہے, آپ ہی اٹھا رہا ہے. اللہ تو قسم کھا کے کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا لا یؤمنون, اے لوگ مومن نہیں بن سکتے. اللہ کدوں تک مومن نہیں بن سکتے؟ فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جدوں تک سونیا اے تواڈے کول اپنے جھگڑیاں دا فیصلہ نہ لے کے آن, پھر تسی انہاں دا فیصلہ جیڑا فرما دیو
اس فیصلے دے اتے سر تسلیم خم نہ کر لین، تواڈے فیصلے نو من نہ لین، اس وقت تک میں رب انہاں نو مومن نہیں مندا۔ یعنی مومن اسی کدو رب کہندا مننا گے جدو اے تواڈے کولو فیصلہ کروا کے تے اس فیصلے نو من لین گے۔ کیوں جی اساں نبی پاک دے فیصلے مننے نے؟ کنے کو مننے نے؟ اوہی مننے نے جڑے ساڈی مرضی دے مطابق نے، جڑے ساڈے دل نو نہیں لگے اساں نہیں مننے۔ تے اسی مومن بھی بنے ہاں، رب آندا مومن نہیں ہو سکتے۔ اے پتہ جی آیت کنہ دے بارے اتری سی؟ جنہ تو عظیم ہستیاں انہاں تو بعد اس کائنات وچ کوئی آئی ہی کوئی نہیں، اور میرا ایمان ہے انبیاء تو بعد سب تو افضل ہستیاں نے تے میرے نبی دے صحابہ دیاں نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہاں تو بعد انہاں تو عظیم کائنات وچ کوئی نہیں آیا، سب تو عظیم ہستیاں نبی پاک تو بعد صحابہ کرام دیاں نے۔ تے مسئلہ یہ بنیا کہ تو صحابہ دے درمیان اختلاف ہو گیا، تے اختلاف زمین نو پانی لان تو ہویا۔ زمین نو پانی نہیں لائی دا، ایک دی زمین پہلا سی تے ایک دی بعد سی، جدی بعد سی نا او آندا پہلے نو تو پانی نہ لا، پانی سیدھا میرے وال آن دے، میں لا لواں گا پھر بعد تو لا لئی۔ ہن دنیاوی اعتبار نال بھی ویکھیے تے گل بندی نہیں، جیڑی زمین پہلا میں او دا حق بھی پہلا ہے، جیڑی زمین بعد ہے دا حق بھی بعد ہے۔ انہیں کہا بھئی تو اپنی زمین نو پانی نہ لا، اگے آن دے تے میں پانی لا لاں گا پھر تو لائی۔ انہیں کہا نہیں یہ تے گل انصاف والی نہیں، پہلا زمین میری ہوندی ہے، میں پانی پہلا لانا ہے۔ مسئلہ آ گیا نبی علیہ السلام کو، انہاں دوواں وچوں ایک میرے نبی دا رشتہ دار سی تے دوسرا رشتہ دار نہیں سی، ہیں دوویں مسلمان، ہیں دوویں صحابی، ایک میرے نبی دا رشتہ دار ہے تے دوجا رشتہ دار نہیں۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ داری نہیں ویکھی، آپ نے عدل نال انصاف کیتا ہے، فیصلہ فرمایا بھائی تیری زمین پہلا ہوندی ہے، تو پورا یا پانی لا لے تے باقی دا پانی اپنے بھرا واسطے چھڑ دے۔ انہاں کہا جی اللہ دے نبی جو حکم، ہن اے فیصلہ ہو گیا ہے، اٹھے نا جدو ایتھوں تے او جدی زمین بعد چوندی سی نا، او صحابی دے دل وچ خیال آیا کہ اے میرے نبی دا رشتہ دار ہے، اس واسطے اے دے حق وچ فیصلہ کر دیتا نے، میرے حق وچ فیصلہ نہیں نے کیتا۔ اے چونکہ رشتہ دار سی نا اس واسطے اے دے حق وچ فیصلہ کر دیتا نے۔ میرے رب نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا اے میرے نبی اے ہیں تواڈے صحابی، ہیں تواڈے صحابی، مینوں بھی بڑے عزیز نے، پر انہاں نو کہہ دیو رب قسم کھا کے کہندا ہے جے دل وچ میرے نبی دے فیصلے دے خلاف خیال بھی آیا تے میں ایمان والیاں دی صف وچوں کڈ دیاں گا۔ مومن تاں ہی بنو گے جے میرے نبی دے فیصلے تے سر جھکا دیو۔ اس صحابہ نو آکھیا ہے، کنہاں نو آکھیا ہے؟ تے اسی صحابہ نال ہوتے ہیں کہ اسی جو مرضی کری آویے تے ساری ساری بخشیش ہے۔ نبی دے صحابہ دے دل وچ اگر نبی پاک دے فیصلے دے متعلق خیال بھی آ جائے، رب کہندا لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی جو مرضی کری آویے، اساں کلا ٹھوکیا ایمان دا جڑا ہلدا نہیں۔ اور مومن میرے نبی دی اطاعت کرن نال بندہ بندا ہے، خالی دعوے کرن نال نہیں بندا۔ اے اج دے جمعے دا مختصر جیا میں بیان تواڈے سامنے رکھیا ہے، جدا خلاصہ اے وے کہ میرے پیغمبر دا حق کے امت دے ذمے کہ میرے نبی دی کی کیتی جائے، سارے نہیں بولے کی کیتی جائے۔ میں بولن تو تھوڑا جہا عاجز ہون دے باوجود بول چھڑنا پر تواڈے کولوں نہیں بولیا جاندا، میں نا سبق تانوں یاد ہو جائے۔
اور نبی پاک دا حق کے امت دے ذمے کہ آپ دی کی کیتی جائے، اطاعت کیتی جائے، فرما برداری کیتی جائے. تے جیڑا آپ دی فرما برداری نہیں کردا انہیں آپ دا حق ادا نہیں کیتا. پکی گل جے دو ٹوک. تے دوجی گل سارے جمعے دا خلاصہ، بنیادی چیز ہے نجات پان واسطے ایمان. کی چیز ہے؟ اے ایمان لبدا جے تے نبی پاک دی اطاعت کریا لبدا جے. جیڑا میرے نبی دی اطاعت نہیں کردا او ایمان والا نہیں، بے ایمان ہے اور جنت داخل نہیں ہو سکتا. اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان نالے بات دسیے کہ آپ دی اطاعت کریاں ہی رب نے جنت دا داخلہ دینا ہے. ایک حدیث ہے آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت جائے گی، جن نے انکار کیتا انہیں نہیں جانا. صحابہ فرمان لگے من ابا یا رسول اللہ، کیڑا بد نصیب ہے جڑا آپ ہی آکھے میں جنت نہیں جانا، انکار کون کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جن نے میری اطاعت کی تھی وہ جنت داخل ہوئے گا، تے جن نے میری نافرمانی کی تھی انہیں جنت جان تو انکار کر دیتا. ایک کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نافرمانی جنت جان تو انکار ہے، تے میری اطاعت جنت داخلے دا ٹکٹ ہے. میری اطاعت کرو جنت لب جائے گی، تے میری نافرمانی کرو گے گویا تساں جنت جان تو انکار کر دیتا. اس موضوع دا